محترم ناظرین، ہماری زندگی میں کامیابی، ناکامی، خوشی، غم، پریشانی، ہماری ہستی میں، رشتوں میں فلفلمنٹ کے احساس، بحیثیت لیڈرز ہم گرو کرتے ہیں یا ہم ایک ناکام انسان کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں. ان تمام چیزوں کے پیچھے ہماری ہستی کے دو ڈائمنشنز کا، دو پہلوؤں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ان میں سے ہماری ہستی کا ایک ڈائمنشن انسانی پہلو ہے اور دوسرا حیوانی پہلو ہے. رابرٹ گرین نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے، دا لاز آف ہیومن نیچر کے عنوان سے. اس کتاب کے اندر وہ تقریباً 18 کے قریب بنیادی اصول بیان کرتے ہیں. ان میں سے پہلا جو اصول ہے وہ دا لا آف ارریشنالٹی ہے. دا لا آف ارریشنالٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی برین کے، انسانی دماغ کی ساخت کو، سٹرکچر کو سمجھنا پڑے گا. ہمارا جو انسانی برین ہے یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے. پہلا حصہ ریپٹیلین برین کہلاتا ہے. ریپٹیلین برین کا تعلق ہمارے باڈیلی فنکشنز کے ساتھ ہے. اس کا تعلق ہماری ذات کے اندر جو لاشعوری فنکشنز انجام پاتے ہیں، جس کو ہم جبلتیں کہتے ہیں، انسٹنکٹ کہتے ہیں. ہمارا یہ جو ریپٹیلین برین ہے ہمارے انسٹنکٹ کو کنٹرول کرتا ہے. زندگی کے اندر ہمارے 2 بنیادی انسٹنکٹیو رسپانسز ہوتے ہیں، فائٹ اینڈ فلائٹ. آپ نے اینیمل کنگڈم کے اندر دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر جو انٹیلیجنس ہے اس کے 2 بنیادی فنکشنز ہیں، سروائیول اور ریپروڈکشن. اور اس سروائیول اور ریپروڈکشن کے اندر یہ 2 باڈیلی فنکشنز، 2 انسٹنکٹس بہت اہم ہے، فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانس. اس وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر ہے ایوولوشنری طور پہ، ارتقائی طور پہ، ہمارا انسانی ذہن فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس کے لیے ملینز آف ایئرز میں ہم ٹرین ہو چکے ہیں. اس وجہ سے جب بھی کسی بیرونی صورتحال کا ہمیں سامنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا ریپٹیلین برین ریئیکٹ کرتا ہے. وہاں سے آگے پھر یہ معلومات ریپٹیلین برین سے ہمارے نیورونز کے تھرو ہمارے لیمبک برین کے اندر، جس کو میمیلین برین بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ یہ معلومات ٹرانسفر ہوتا ہے. میمیلین برین کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، سنسیشنز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں. تو میمیلین برین کے اندر اس بیرونی حالت کا، بیرونی ریئیکشن کا، بیرونی بیہیویئر کا ایک ایموشنل رسپانس جنریٹ ہوتا ہے. اس ایموشنل رسپانس کے اندر غصہ، محبت، نفرت، خوف، پریشانی، نا امیدی، امید، خوشی کا احساس، یہ تمام جتنے ایموشنل رسپانسز ہوتے ہیں یہ ہمارے لیمبک برین کے اندر، یا جس کو ہم میمیلین برین کہتے ہیں، وہاں پہ ان ایموشنز کا جو ہے نا وہ اظہار ہوتا ہے. تو ہمارے زندگی کا بہت سارا حصہ اس ریپٹیلین برین اینڈ میمیلین برین کے درمیان گزرتا ہے. جو نیو کارٹیکس ہے وہ تمام اینیمل کنگڈم کے اندر، انسانوں کے اندر انتہائی ارتقا پذیر، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ حصہ ہے، جس کو ہم انسانی دماغ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ریشنل برین بھی کہہ سکتے ہیں. جب معلومات نیورونز کے تھرو اس نیو کارٹیکس کے اندر معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے، جب انفارمیشن اس نیو کارٹیکس کے اندر پہنچتی ہے تو یہاں پہ ہم اس کی ایک ریشنل انالیسس ہمارا ذہن کرتا ہے. ہمارے اس نیو کارٹیکس کا تعلق ایڈوانس ہیومن انٹیلیجنس کے فنکشننگ کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں لینگویج ہوتی ہے، جس میں ایویلویشن ہوتا ہے، جس میں انالیسس ہوتا ہے، جس میں سنتھیسس ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو 2 ایگزامپل سے دینا چاہوں گا کہ اچانک آپ نے کوئی آواز سنی، گرجدار دھماکے کی آواز، تو سب سے پہلا جو ریئیکشن ہوگا فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ آن ہوگا آپ کے جسم کا، اور آپ اچانک چونک جائیں گے، آپ الرٹ ہو جائیں گے. انسٹنکٹیولی جو ہے نا آپ اس ہاسٹائل سچویشن کو ریسپونڈ کرنے کے لیے فوراً آپ کا ذہن آپ کو تیار کرے گا. اس کے بعد دوسرے حصے میں آپ کے اندر یہ معلومات آپ کے ریپٹیلین برین سے میمیلین برین میں ٹرانسفر ہو جائے گی، تو وہاں پہ آپ کے اندر فیئر کا احساس پیدا ہوگا. اس زوردار دھماکے کی آواز سے آپ کے اندر ایک خوف کا احساس پیدا ہوگا. اس کے بعد یہاں سے پھر یہ انفارمیشن
فردر پروسیسنگ کے لیے آپ کے نیو کارٹیکس کے اندر جائے گا. جب نیو کارٹیکس کے اندر جائے گا تو آپ کا ذہن سابقہ تجربوں کی بنیاد پہ یہ اسیس کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ بندوق کے گولی چلنے کی آواز ہے یا برتھ ڈے پہ کسی بچے کے غبارے پھاڑنے کی آواز ہے. تو وہاں پہ آپ تجزیہ کریں گے. تجزیہ کر کے پھر جو آپ کا ریئیکشن ہوگا وہ کیلکولیٹڈ ریئیکشن ہوگا. جو خوف والا ریئیکشن ہوتا ہے میمالین برین کا وہ کیلکولیٹڈ نہیں ہوتا. ریپٹیلین برین کے اندر تو کیلکولیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ انسٹنکٹیولی ریئیکٹ کرتے ہیں. اب اس کو ہیومن بیہیویئر کے دوسرے سچویشن کی طرف لے کے آتے ہیں. آپ نے آفس میں اپنے باس کو دیکھا. انسٹنکٹیولی آپ کے اندر چونکہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ کے اس رسپانس میں وہ ہاسٹائلٹی آپ کو نظر نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے اس کو ہائی کریں گے. جب آپ ہائی کرتے ہیں انسٹنکٹیولی اور آپ کے باس نے آپ کے اس سلام کا یا ہائی کا جواب نہیں دیا، تو اب یہ انفارمیشن وہاں سے آپ کے آنکھوں کے تھرو، نیورونز کے تھرو یہ انفارمیشن آپ کے لیمبک برین کے اندر پہنچتا ہے. جب لیمبک برین کے اندر پہنچتا ہے تو میمالین برین کے اندر ایموشنز پیدا ہوتے ہیں. آپ کے باس نے آپ کو رسپونڈ نہیں کیا، آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کا ایموشنل رسپانس شروع ہو جائے گا. آپ کو بے عزتی کا احساس ہوگا. آپ اپنے دل میں سوچیں گے کہ شاید میرے باس جو ہے نا وہ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، غرور ہے ان کے اندر. تو آپ کے اندر ایک ایموشنل رسپانس کریٹ کرنا شروع ہو جائے گا. پھر یہ ایموشنل رسپانس کیا کرے گا؟ پیچھے کے فردر واقعات کو آپ کے ذہن کے میموریز کے اندر جا کے وہاں سے ایسے بیہیویئر پیٹرنز ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، ایسوسیشنز پیدا کرے گا کہ جس کی بنیاد پہ آپ ایک نگیٹیو تھنکنگ کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. ایک ایموشنل رسپانس آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے برین کو تیار کیا ہے، ٹرین کیا ہے، تو وہ انفارمیشن وہاں سے آپ کے نیو کارٹیکس کے اندر چلی جائے گی. نیو کارٹیکس تجزیہ کرے گی اس سچویشن کا. نیو کارٹیکس میں آپ کو پتہ چلے گا، آپ کا ذہن آپ کو بتائے گا کہ ممکن ہے آپ کے جو باس ہیں، سپروائزر ہیں، وہ بیزی ہوں. انہوں نے شاید آپ کو دیکھا نہ ہو. شاید آپ کے سپروائزر اپنے کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کی توجہ آپ کی طرف نہیں گئی ہے. تو یہ سارا جتنا انالیسس ہے یہ آپ کے نیو کارٹیکس کے اندر انجام پاتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ نیو کارٹیکس کے اندر انفارمیشن لے جانے کے لیے آپ کو اپنے برین کو تیار کرنا ہوتا ہے. اور اس کا زیادہ تر تعلق ہمارے بچپن کے تجربات کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو انفارمیشن کا تبادلہ ہوتا ہے یہ نیورل نیٹ ورکس کے تھرو ہوتا ہے، جس کو نیوروپلاسٹی کہتے ہیں. کہ بچپن کے ایکسپیرینسز کے اندر اگر آپ نے ECD لیول پہ پرٹیکولرلی پیدائش سے لے کر 8 سال تک اگر آپ کی تربیت ہوئی ہے کہ آپ چیزوں کو صرف میمالین برین کے اندر ایموشنل رسپانسز تک ہی محدود نہیں کرتے، بلکہ آگے لے جا کے چیزوں کی انالیسس، انڈرسٹینڈنگ اینڈ سینتھیسس کرنے کی آپ کے اندر کیپیسٹی پیدا نہیں کی گئی ہے، آپ کے ذہن کو ٹرین نہیں کیا گیا ہے، تو آپ زندگی بھر اس میمالین اور ریپٹیلین برین کے قابو میں رہتے ہیں. آپ کے اندر غصہ، فرسٹریشن، جیلسی، فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ کے اندر رہتے ہیں. آپ کے اندر کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کیپیسٹی پیدا نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو کانشیسلی بڑے ہونے کے بعد اگر آپ کو وہ ٹریننگ نہیں ہوئی ہے تو کانشیسلی اپنے مائنڈ کو ہیبٹ فارمنگ کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. بیہیویئرل سائنسز کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 60 دن لگتے ہیں نیورل نیٹ ورکس کو تیار کرنے میں، نئے کنیکشنز پیدا کرنے میں. کہ چونکہ انفارمیشن صرف آپ کے حیوانی دماغ کے اندر میمالین اینڈ ریپٹیلین برین کے اندر نہ رہے، بلکہ سچویشن، معلومات، باہر سے جو سٹیمولس ہے جو آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے، وہ تحریک صرف ایموشنل اینڈ ریپٹیلین انسٹنکٹیو ریئیکشن پیدا نہ کر سکے، بلکہ انسانی ریئیکشن پیدا ہو آپ کے اندر. انسانی ریئیکشن ہمیشہ تجزیہ کرتا ہے، کیوں، کہاں، کیسے، کب. وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے. وہ سچویشنز کو سمجھنے کی انسانی ذہن کوشش کرتا ہے. اور اس کے لیے اگر بچپن میں تربیت نہیں ہوئی ہے تو بڑے ہو کے آپ کو اپنے ہیبٹ فارمیشن کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا.
کوئی بھی عادت، کوئی بھی ہیبٹ اپنانے کے لیے کم از کم 60 دن درکار ہوتے ہیں. ان میں سے جو شروع کے 20 دن ہوتے ہیں یہ بڑے امتحان والے دن ہوتے ہیں. اس میں آپ بیزاری محسوس کرتے ہیں، بار بار آپ اپنے پرانی عادتوں کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کانشیسلی، اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو واچ کرنا ہوتا ہے. ایک دفعہ جب آپ اپنے برین کو، مائنڈ کو واچ کرتے ہیں تو پھر چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے نیو کارٹیکس کے اندر چلی جانی شروع ہو جاتی ہے. آپ حیوانی ری ایکشن نہیں دیتے ہیں، انسانی سمجھ کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلے جو 20 دن ہوتے ہیں اس میں آپ کی پرانی عادت آہستہ آہستہ دبنی شروع ہو جاتی ہے اور نئی عادت اپنی جگہ بنا لیتی ہے. فردر 20 ڈیز کے اندر آپ کی نئی عادت پختہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی ہستی کا حصہ بن جاتا ہے. اب اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ ریپٹیلین برین یا میمیلین برین کے تحت اس گالی کے اوپر غصہ آنے کی بجائے، اس گالی کا اچانک ری ایکشن دینے کی بجائے، آپ کا انسانی ذہن اس کی انالیسس شروع کرتا ہے کہ اس گالی دینے کا مطلب کیا ہے، اس سے آپ کی ذات پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہ جو بندہ آپ کو گالی دے رہا ہے یہ کیوں دے رہا ہے. یہ جو ساری سچویشن ہے یہ انسانی سچویشن ہے. جو کامیاب لوگ اور ناکام لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہستی کے اس حیوانی ڈائمنشن، ریپٹیلین برین ان میمیلین برین کے قابو میں زیادہ رہتے ہیں اور وہ اپنے انسانی برین کو، لیمبک برین سے آگے نکل کر نیو کارٹیکس کو استعمال نہیں کرتے. تو کلاسیکل وزڈم بھی ہمیں یہی بتاتا ہے. مثلا حضرت ناصر خسرو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسانی ہستی کے اندر جہنم کے بھی 7 دروازے کھلتے ہیں اور جنت کے بھی 7 دروازے، سمبولیکلی، علامتی طور پہ جنت کے بھی 7 دروازے انسانی ہستی کے اندر کھلتے ہیں. اور جو جہنم کے 7 دروازوں کی مثال اس دنیا میں مختلف جانوروں کی عادات ہیں. مثلا لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے اوپر اٹیک کرنا، یہ ایک وائلڈ اینیمل کی عادت ہے. دشمنی رکھنا، کینہ رکھنا، یہ اونٹ کی عادت ہے. دوسروں کو نقصان پہنچانا یہ سام کی عادت ہے. These are door to hell. اس کے مقابلے میں پھر انسانی جنت کے دروازے بھی انسانی ہستی کے اندر کھلتے ہیں، جس کے اندر لاؤ، کائنڈنس، جس کے اندر سمجھنا، جس کے اندر آپ کی فکر، آپ کی امیجنیشن، آپ کی کریٹیوٹی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، ایمپتھی، یہ تمام چیزیں آپ کی ہستی کے اندر گویا سمبولیکلی، علامتی طور پہ جنت کے 7 دروازوں کی طرح ہے. اب چوائس ہمارا ہے کہ ہم اپنے نیو کارٹیکس اینڈ لیمبک برین کے تحت زندگی گزارتے ہیں یا ہم اپنے نیو کارٹیکس کو استعمال کرتے ہیں. چوائس ہمارا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویڈیو کے ساتھ کریم امان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. بہت شکریہ.